حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام محی الدین امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب الاربعین کی شرح سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اسی میں ذکر کردہ احادیث کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ہم نے 90 حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے اس کو سنا تھا، اور اس کی جو تشریح اور توضیح ہے اس کے اندر کچھ باتیں سنی تھی۔ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، یعنی تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کو ان کے کثرت سوال اور ان سے انبیاء کے اختلاف نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کی تھی۔ ہماری گفتگو یہاں پر آ کے ٹھہری تھی کہ سوال کرنے کے حوالے سے کہ امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب کثرت سوال بتایا گیا، تو بظاہر اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کثرت سوال یہ ناپسندیدہ ہے، سوالات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن دیگر احادیث طیبہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سوال پسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ کہ حسن السوالی نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ نصف علم ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کہ علم خزانے ہیں اور اس کی چابیاں یہ سوال کرنا ہے، تو لہذا تم سوال کرو، تم پر رحم کیا جائے کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس سے 4 طرح کے افراد کو فائدہ ہوتا ہے، سوال کرنے والے کو، سوال کا جواب دینے والے، توجہ سے سوال کے سننے والے، اور جو ان سوال جواب کو پسند کرتا ہے ان تمام کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا۔ تو اب ان احادیث کا مطلب کیا ہوگا کہ جس میں سوال کو پسندیدہ قرار دیا گیا اور دیگر احادیث طیبہ کہ جن میں سوال کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک تطبیق، ایک مناسبت کے دونوں کا مطلب کیا ہے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ سوال کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ سوال کا مقصد اگر اچھا ہے اور سوال موقع کے مطابق ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کیے جانے کا اہل ہے، یعنی جس سے سوال کرنا چاہیے اسی سے اس کا سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ سوال پسندیدہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کہ سوال کا مقصد درست نہیں یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے وہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، ان کوشچن کرنا نہیں چاہیے تھا، تو یہ چیز پھر ناپسندیدہ قرار پاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ سوال کرے تو اس کا مقصد اپنے علم کے اندر اضافہ ہو۔ بعض لوگوں کا مقصد علم میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے سامنے والے کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو عاجز کرنا ہوتا ہے کبھی تو ہوتا ہے علماء کو اور کبھی ہوتا ہے عوام کو۔ اگر عوام کو عاجز کرنا مقصد ہو کہ ان کا منہ بند کر دیں یا ایسا سوال ان سے کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری علمیت کی دھاک ان کے اوپر بیٹھ جائے، تو بھی یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ علماء سے اگر اس طرح کا سوال کیا جائے تو یہ تو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے کہ علماء اس مقصد کے لیے نہیں کہ ان سے اس طرح کا سوال کیا جائے کہ جس سے ان کی اہمیت کو ہم گھٹانے کی کوشش کریں، بلکہ ان سے ہم نے وہ سوال کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا، نہا عن الاغلوطات۔ اغلوطات کا مطلب ہوتا ہے، اغلوطہ بولتے ہیں ایسے سوال کو کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاجز کرنا مقصد ہو، یعنی اس کے اوپر اندھیرا ڈال دینا، وہ مغالطے کے اندر پڑ جائے، ایسا سوال اس سے کرنا۔ اب یہ سوال کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات علماء سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاجز کریں، اور بعض اوقات اس کے مقاصد اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی سے ایسا سوال کرنا جو مشکل ہے لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے اس کا ذہن کھولنا، جیسے استاد شاگرد سے، باپ اپنی اولاد سے، پیر اپنے مریدوں سے اگر ایسا سوال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے ذہن کے اندر وسعت پیدا کرنا مقصود ہے، تو یہ پھر ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کے اندر پسندیدگی والی بات آتی ہے۔ یہاں پر اصل مقصد یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے سے سوال کرنے والا سوال کر کیوں رہا ہے۔ اگر وہ سوال کر اس لیے رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو پریشان کرنا مقصد ہے تو پھر ناپسندیدہ فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَكُونُ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يُغْلِطُونَ فُقَهَاءَهُمْ، ان قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو فقہا سے اغلوطات والے سوالات کریں گے، یعنی ایسے سوالات کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ان کو عاجز کرنا چاہیں، بعضل المسائل، مشکل مسئلے پوچھ کر، اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے ناپسندیدہ ترین افراد ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاجز کریں، فقہاء کرام کو عاجز کریں، اگرچہ کہ عاجز کرنا آسان نہیں ہوتا، عمومی طور پر جوابات موجود ہوتے ہیں، شریعت مطالعہ ہر مسئلے کا حل رکھتی ہے اور ہر مسئلے کا جواب رکھتی ہے، لیکن سامنے والا اپنے ارادہ یہ رکھتا ہے کہ میں نے اس کو عاجز کرنا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرار عباد اللہ الذین یتبعون شرار المسائل، اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو بدترین مسائل کے پیچھے پڑتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو غم میں ڈالنا ان کا مقصود ہوتا ہے، یعنی پریشانی کے اندر ان کو ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست محدث اور عالم گزرے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا اراد، اللہ تبارک و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ ان یحرم عبدہ برکت العلم، کہ بندے کو علم کی برکت سے محروم کر دے، القى علی لسانہ المغالط، تو اس کی زبان کے اوپر ایسے مسائل، ایسے سوالات جاری کر دیتا ہے کہ جو سامنے والے کو عاجز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو علم دے لیکن اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کرے، تو پھر وہ لوگوں سے ایسے سوال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو عاجز کرنا مقصد ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سوالات کہ جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، وہ سوالات ہیں کہ جن کے ذریعے سے علم کا حصول مقصود نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے اپنی بڑائی جتانا مقصود ہو، سامنے والے کی کمتری بیان کرنا مقصود ہو، تو ایسے سوالات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعضوں کا جو سوال ہوتا ہے وہ بطور استہزاء ہوتا ہے، یعنی مذاق کے طور پہ سوال کیا جاتا ہے، اصل مقصد علم کا حاصل کرنا یہ نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب ان کا ایک مقتول کسی کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول پر ڈالیں، تو مقتول نے زندہ ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ تو اب جب ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اب ان کو مذاق سوجی، انہوں نے استہزاء کیا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور سوالات کرنے لگ گئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھیے کہ وہ گائے ہونی کیسی چاہیے، یعنی اس کی عمر کیسی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی سی بچی ہو بلکہ ایک درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ فافعلوا ما تؤمرون، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ جیسا تمہیں کہہ دیا گیا ہے ویسا کرو، لیکن انہوں نے مزید سوالات کیے۔ اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ پوچھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ گائے جو ہے وہ
زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، وہ رنگ پیلا رنگ بھی تیز ہو جو دیکھنے والوں کو سرور دے، دیکھنے والوں کو خوشی دے۔ یہاں تک بھی ان کو حکم ہو گیا، لیکن انہوں نے مزید موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ گائے تو ہمارے پر مشتبہ ہو گئی ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ یہ گائے ہمارے پر مشتبہ ہو چکی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانے والے ہو جائیں گے۔ اب ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس نے نہ تو کبھی کسی کھیتی کے اندر کام کیا ہو، نہ کچھ اور بوجھ اٹھانے کا کام کیا ہو، اور اس پہ کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ گائے ان کو ملی جس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ کتنی مہنگی گائے ان کو ملی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے اندر فقط ایک گائے تھی، بہت مہنگی گائے ان کو دی گئی۔ اب یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ بلا وجہ بطور استہزاء موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے رہے اور ان کے اوپر آزمائشیں بڑھتی رہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سوال مذموم ہے وہ اس طرح کا سوال مذموم ہے کہ جو بطور مذاق ہو، بطور استہزاء ہو، یا پھر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ایک حکم جو عام تھا کہ جس پر کسی بھی طرح عمل کیا جا سکتا تھا اس کے اندر شدتیں بڑھتی چلے جائیں۔ بنی اسرائیل کے سوالات کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح کوئی سوال ہے کہ جس کو عام رکھا گیا ہے، مباح رکھا گیا ہے، لیکن سوال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، وہ حکم ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کا کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا بھی منع ہے۔ کوئی کام ہے کہ جس کے بارے میں کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، تو اب وہ کام کرنا جب تک وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں وہ جائز ہے۔ اب کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مباح کام حرام قرار دیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، اگرچہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ سوال ایسا کرنا کہ پہلے وہ چیز مباح تھی، کرنا درست تھا، کرے نہ کرے برابر تھا، لیکن ان کے سوال کی وجہ سے اب اس کام کا کرنا ممنوع ہو گیا، تو ایسے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسألته، یعنی مسلمانوں کے حوالے سے مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر جرم کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کرے کہ جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی لیکن اب اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ یعنی شریعت مطہرہ نے ضابطے کے طور پر اس چیز کو مباح رکھا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو کرنا نہ کرنا برابر ہے، لیکن ان کے سوال کی وجہ سے وہ چیز ناجائز قرار دے دی گئی، تو ایسے سوال کرنے سے یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دے دیا وہ حلال رہے گی، جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام رہے گی۔ اسی طرح جو سوال ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ ہو کہ جس کا افشا، جس کو ظاہر کرنا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سے نہ ہو۔ مثلا قیامت کے بارے میں سوال کہ قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے قیامت کے وقت کو ظاہر نہیں فرمانا چاہتا، اسی لیے فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت تو اچانک آئے گی۔ اب قیامت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں عمومی طور پہ لوگوں کو تجسس رہتا ہے، تو وہ سوالات کرتے رہتے، اس لیے ایسے سوال سے منع کیا گیا ہے کہ جس کو چھپانا شریعت مطہرہ کا مقصود ہے یہ سوال ممنوع ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کا چھپانا مقصود نہیں ہے، اس کا نہ ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر ایسے سوال کے اندر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جس کا بندے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی بندے کو نہ اس کا علم ہونا مفید ہے اور نہ ہی اس کا نہ علم ہونا مفید ہے، اور شریعت مطہرہ اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا بھی یہ منع کیا گیا ہے۔ جیسے روح کے بارے میں سوال کرنا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا معاملہ بندے کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ جب یہود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ارشاد فرمائے گا کہ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا معاملہ ہے، یعنی اس کا معاملہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہو، لا یعنی بے مقصد سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بے مقصد سوالات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر ایسی باتوں کے بارے میں کتب کے اندر موجود بھی نہیں ہوتا، لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی علماء نے ان کو ذکر کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سوال کرنا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا،
اب شریعت مطہرہ نے قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، کتے کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جاتا رہا اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا، اتنا بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اس کا رنگ کیسا تھا، تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین سے جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو کہا کہ اس کا کالا یا سفید ہونا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ کالے کلر کا ہے تو تمہیں کیا فائدہ، سفید کلر کا ہے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا مقصد اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا ہے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ تو اب اس طرح کا سوال کرنا، اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اب کس نے پڑھائی اس بارے میں سوال کا ہمیں فائدہ کیا؟ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جو بے مقصد ہوں، اور اس سے بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو بندے کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس کا اس کو فائدہ حاصل ہو۔ اگر اس کو فائدہ حاصل نہیں ہے تو لا یعنی سوالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آئے دن میسیج آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ آتے رہتے ہیں، سوالات کیے جاتے رہتے ہیں کہ دماغ ہے تو اس کا جواب دو، دماغ ہے تو اس کا جواب دو۔ ارے بھائی، ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں کہ لڑکی کی لاش ملی تو وہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ کبھی ملی تو پھر علماء سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر ابھی آپ کو بتا بھی دیا گیا تو اس کا فائدہ آپ کو اولاً حاصل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسئلہ ہی آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ عمومی طور پر ایسا سوال ہوتا ہے، پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ مرد کرے تو حرام، عورت کرے تو حلال، قرآن پاک میں اس کا اتنی مرتبہ تذکرہ آیا، اور دن میں یہ ہے، رات میں وہ ہے۔ یہ سوالات ہمارے کرنے کے نہیں ہیں۔ ہمیں سوال وہ کرنے ہیں کہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تھا تو اس حوالے سے تمہیں علماء سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ سوالات ہمیں کرنے چاہیے۔ نماز کے فرائض ہمارے درستیں نہیں ہیں، نماز کی شرائط ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، حج ہم پر فرض ہے، حج کا طریقہ کار کیا ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کیسے اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کے پیچھے چلیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ مچھلی کب حلال ہوئی۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو معلومات عامہ کے تحت آتی ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہے، اور ہم اسے حاصل کریں، وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ تو ایسے لا یعنی سوالات سے احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سوال جس سے کیا جائے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ آپ سوال کر کس سے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جس سے سوال کرنا ہوتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، سوال اس سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ انجینئر کے پاس جا کے دوائی نہیں لیں گے، آپ اس سے جا کے اپنے مکان کا نقشہ ہی پاس کروائیں گے، اس سے آپ دیگر اس کے مطلب کے کام لیں گے، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس نہیں کروائیں گے بلکہ اس سے جا کے دوائی لیں گے۔ تو جو جس کا کام ہے اسی سے لیا جاتا ہے۔ اب علم کی بات ہے، علم حاصل کرنا ہے تو یہ علماء سے حاصل کیا جائے گا، یہ مستند مفتیان کرام سے حاصل کیا جائے گا، یہ ان لوگوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا کہ جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، جن کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اگر اب ہم اپنے علم کی باتیں ان سے حاصل کریں کہ جن کو خود علم نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم جو اٹھے گا وہ ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے، علماء کے دلوں سے علم کو نکال لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ علماء جاتے رہیں گے، اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جو ہیں اتخذوا رؤوسا جہالا، جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود صحیح طریقے سے دین کو حاصل نہیں کیا ہوتا۔ لہذا جب سوال کیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ایسے علماء سے سوال کیا جائے کہ جو واقعی علماء دین ہوں، مستند علماء ہوں، ان سے سوال کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ وہ دوسرے افراد خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس بات کا لحاظ بھی سوال کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری باتیں تو ہوئی اس حوالے سے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کون سا سوال پسندیدہ ہے اور کون سا سوال ناپسندیدہ ہے۔ جب اہل علم سے اپنے دین کی بات آپ پوچھیں گے تو یہ پسندیدہ ہے، ایسی بات پوچھیں گے کہ جو آپ کو آپ کے دین دنیا کے اندر نفع دینے والی ہے تو یہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ ایسی بات کا سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے لیے مفید نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے مفید نہیں ہے، سامنے والے کو آپ نے امتحان کے اندر ڈالنا ہے، تو پھر یہ سوالات ناپسندیدہ ہیں۔ ایک ضروری بات اس حوالے سے یہ کہ جب بھی سوال کریں تو سامنے والے کی نوعیت کو، سامنے والے کی کیفیت کو
پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علماء نے آداب الافتاء والاستفتاء، اسی طرح آداب المفتی والمستفتی، یعنی جو سوال کا جواب دے رہا ہے اور اسی طرح جو سوال کر رہا ہے اس کے آداب بیان کیے تفصیل کے ساتھ۔ امام ابن الصلاح نے مستقل کتاب لکھی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المجموع کے مقدمے کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، صاحب بحر شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت کے 12ویں حصے کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے جب کسی سے سوال کرنا ہے تو اس کی کیفیت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب رات کو 2 بجے اگر آپ کسی عالم دین کو، کسی مفتی کو سوال کریں گے تو یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ اس وقت اگر وہ سوال کا جواب دے گا تو اس پہ نیند کی کیفیت ہوگی، اس کے اوپر نشاط نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر وہ جواب دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب کے اندر کوئی غلطی ہو جائے۔ کوئی عالم دین ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ کسی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جلدی کے اندر ہیں، اب اس حال میں آپ سوال کریں گے تو اولاً ان کا سوال سننا مشکل ہوگا، پھر ان کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ اگر انہوں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے بالفرض جواب دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس جواب کے اندر غلطی واقع ہو جائے۔ اسی طرح کسی عالم دین کے گرد، کسی مفتی صاحب کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، اس دوران آپ نے سوال کیا، اب وہ پریشان کہ وہ دوسروں سے ہاتھ ملائیں یا آپ کے سوال کا جواب دیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ لہذا آپ موقع دیکھیں کہ کس وقت آپ نے سوال کرنا ہے اور آپ اس چیز کو اہمیت دیں۔ ہمارے یہاں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، دنیاوی اعتبار سے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے بہت سارے معاملات کو۔ آپ ڈاکٹر ہے، اگر وہ آپ کو کسی دعوت کے اندر ملتا ہے تو آپ اس سے اپنے مرض کے بارے میں دوائیاں وہاں پہ لکھوانے نہیں بیٹھیں گے، بڑے ڈریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، فیس لیتے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، اب اس طرح تو ان سے ہم سوال کریں گے، اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں گے تو انہوں نے ہمیں اپنی کلینک میں بلانا ہے۔ لیکن بعض اوقات علماء ایسے مقام پہ مصروف ہوتے ہیں یا وہ نشاط کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تھوڑی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو جائے، تو وہاں پر بھی بعض افراد آ کے ان سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دیگر افراد بھی مل رہے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن کسی اور بات کی طرف مصروف ہوتا ہے۔ تو موقع اور محل دیکھنا چاہیے اور ساتھ ہی اس چیز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ تشریف لے کر جائیے، آپ حاضر ہوں اور ان کو اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ وہ آپ کے مسئلے کا جواب دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی تیزی کے ساتھ مفتی صاحب جا رہے ہیں، مل گئے، ارے حضرت بڑا ضروری مسئلہ مجھے پیش تھا، آپ سے سوال کرنا ہے۔ اگر آپ کو ضروری مسئلہ پیش آیا ہوا تھا تو سرکار اگر یہ مفتی صاحب آپ کو جاتے ہوئے نہ ملتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دارالفتہ جانا تھا، ان کی جامعہ جانا تھا، وہاں جا کے ان سے سوال کرنا تھا۔ اب آپ کو وہ مل گئے تو آپ کا مسئلہ ضروری ہو گیا، اب ان کی تیزی، ان کا جانا یہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر اس چیز کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسائل کے اندر غلطی واقع ہو جائے۔ اچھی بات ہے تو اس کا بھی ایک محمل ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے کہ کون سی جگہ پہ سوال کرنا یہ اچھا ہے، اور جہاں پہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا بھی ایک مقام ہے کہ کہاں پر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کو آپ ہر بات پہ لے سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم غیب ہے، اور بعض مقامات پہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو غیب عطا بھی فرماتا ہے، ان کو غیب پہ مطلع بھی کرتا ہے، غیب کی خبریں بھی ان کو دیتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا مناسبت ہے یہ علماء کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے تو حقیقی طور پہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اور جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو غیب کا علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے علم ہے۔ اس طرح آپ ہر بات کے اوپر اس کو منطبق کر سکتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں۔ لہذا ان دونوں باتوں میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ جہاں پر اللہ کی کافی ہونے کی بات کی تو حقیقی طور پر اللہ ہی کافی ہے، اور جہاں یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافی اور مومنین بھی کافی تو مطلب یہ کہ اللہ حقیقی طور پہ کافی اور مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے بندے کو کفایت کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات کے اندر جب ہم نصوص کو جمع کریں گے، تمام کلام کو جمع کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جائے گی۔ امتوں کے ہلاک ہونے کا ایک سبب تو یہ بیان کیا کہ وہ کثرت کے ساتھ ایسے سوالات کرتے تھے کہ جو سوال انبیاء سے نہیں کرنے چاہیے، اور دوسرا سبب بیان کیا واختلافہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء سے انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اختلاف مختلف طریقے سے کیا، کبھی تو ان کی نافرمانی کر کے کہ انہوں نے جس بات کا حکم دیا انہوں نے اس کی مخالفت کی، یا ان کو جس بات کا حکم دیا گیا اس کو انہوں نے صاف الفاظ میں جھٹلایا۔ اختلاف اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کی، انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا۔
یہ اختلاف اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے کیے، جس کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انبیاء ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے یہ قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ قرآن پاک میں ان کے اسی معاملے کو ذکر کیا کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بغیر کسی حق کے قتل کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی آیات قرآن پاک میں جگہ بجگہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کے جرم طرح طرح کے تھے کہ ان کو جس بات کا حکم دیا گیا اس کی مخالفت کی، اس کو کرنے سے انکار کر دیا، یا جس طریقے سے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے مخالف کرنا شروع کر دیا، یا صاف صریح الفاظ کے اندر منع کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لے کے گئے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو، تو وہاں جا کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا اور کہنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے انہوں نے اختلاف کیا، تو ان کے اختلاف کی نوعیتیں مختلف تھیں، اس لیے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بعض نے صاف صریح الفاظ میں ان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے جب ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جبکہ اس کے برخلاف مومنین کا جو انداز ہے، خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز، کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کا جو قول ہے وہ محض یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مومنوں کا انداز ہے۔ اس کے برخلاف کفار کا یہ انداز ذکر کیا، یہود کا یہ انداز ذکر کیا کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ مزید مومنوں کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہماری اس بات پر پکڑ نہ کر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ چیز نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اے ہمارے مولا ہماری مدد فرما قوم کافرین پر۔ یعنی مومنوں کا جو انداز ذکر کیا گیا وہ یہ ذکر کیا گیا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہی چیز ہے کہ جو بندے کو کامیابی دلاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا جائے تو یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، چاہے اب یہ نہ ماننا کسی بھی طرح سے ہو، ان کی بات کو سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، یا ان کے ساتھ قتال کرنا، جھگڑنا، ان کی تکذیب کرنا، توہین کرنا، کسی بھی طریقے سے ہو، یہ تباہ و بربادی کا بندے کے لیے سبب بنتا ہے، پوری امتوں کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب و احترام عطا فرمائے، اور جن باتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول